عشق کا شین از قلم علیم الحق حق کی۔ وہ شام تک کا وقت گزارنے کے لیے باولوں کی طرح مضطرب ادھر ادھر پھرتا رہتا اور شام ہوتے ہی کتابیں اٹھا کر کوٹھے کا رخ کرتا۔ وصال دن چھوٹے ٹھاکر کے اس نئے معمول سے بے خبر نہیں تھا، لیکن اس نے اس معاملے میں تجسس نہیں کیا۔ کچھ تو یہ اس کی فطرت میں تجسس کم تھا، دوسرا یہ کہ یہ معمول اس کے لیے بہت بہتر تھا۔ اسے اماں اور ابا کی نصیحت یاد تھی۔ جب اوتار سنگھ نیچے ہوتا تو اسے عصر اور مغرب کی نماز کے لیے نظر بچا کر گزرنا پڑتا، اور قرآن شریف کی تلاوت ایک الگ مسئلہ تھی۔ اب اوتار سنگھ کے اس نئے معمول نے اس کا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ تجسس نہ کرنا اپنی جگہ، مگر وصال دن کا مشاہدہ بہرحال برا نہیں تھا۔ یہ تو اس سے چھپ نہیں سکا کہ اوتار سنگھ اب بہت مضطرب رہتا ہے۔ اس میں کچھ مشاہدے کا کمال بھی نہیں تھا۔ اوتار سنگھ کا اضطراب ایسا تھا کہ اس کے انگ انگ سے جھلکتا نظر آتا تھا، تاہم غیر متجسس وصال دن نے اس پر زیادہ غور نہیں کیا۔ یہ کیفیت گاؤں جانے کی خواہش کی وجہ سے بھی ہو سکتی تھی، اور امتحان دینے کے بعد نتیجے کے انتظار میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ کچھ بھی ہو، وصال دن کے لیے وہ معمول نعمت تھا۔ اوتار سنگھ اوپر ہوتا تو وہ بڑے سکون سے اپنے معمولات میں مگن رہتا۔ وہ اوپر جاتا تو صرف کھانے کے وقت، کھانے پر اوتار سنگھ کو بلانے کے لیے۔ چنانچہ اوتار سنگھ سکون سے اپنے راستے پر چلتا رہا، مگر اس شام بڑے ٹھاکر کا ٹیلی گرام آیا۔ انہوں نے اطلاع دی تھی کہ اگلے روز وہ آ رہے ہیں۔ وصال دن نے ٹیلی گرام پڑھا، اس کے جسم میں سنسنی دوڑنے لگی۔ خوشی کی یہ خبر سنانے کے لیے وہ آندھی طوفان کی طرح کوٹھے کی طرف دوڑا۔ اوتار سنگھ اپنی محبوب آواز میں اس طرح گم تھا کہ کوئی طوفان بھی اسے نہیں چونکا سکتا تھا۔ اسے وصال دن کی آمد کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وصال دن اوپر پہنچا تو اوتار سنگھ کتاب کھولے بیٹھا تھا، مگر اس کی نظریں کتاب پر نہیں تھیں۔ وہ سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر ایک لمحے میں وصال دن کو احساس ہو گیا کہ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، مگر وہ سامنے کی کوئی چیز بھی نہیں دیکھ رہا۔ وہ ڈر گیا، کیا ہو گیا بھائی کو؟ لیکن چند لمحوں میں اس کا ڈر دور ہو گیا۔ اسے احساس ہو گیا کہ بھائی کہیں کھویا ہوا ہے، دنیا و مافیا سے بے خبر۔ وصال دن نے ادھر ادھر دیکھا، کہیں کوئی نہیں تھا۔ وہاں بہت پرسکون ماحول تھا۔ پھر اچانک اسے اس آواز کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ نسوانی آواز نیچے سے آ رہی تھی، مگر اس میں ایسی کوئی غیر معمولی بات محسوس نہیں ہوئی۔ وہ اوتار سنگھ کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا اور برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن شاید اوتار سنگھ نے اسے نہیں دیکھا، یا دیکھا بھی تو بہرحال اس کی محویت نہیں ٹوٹی۔ اس نے اوتار سنگھ کو پکارنے کا ارادہ کیا۔ اسے خود بخود یہ احساس ہوا کہ اسے زور سے نہیں پکارنا چاہیے، جیسے یہ کوئی بے ادبی ہوگی۔ چنانچہ اس نے 3-4 بار اسے دھیرے سے پکارا، بھائی بھائی، ٹھاکر جی کا ٹیلی گرام آیا ہے۔ لیکن اوتار سنگھ کی محویت نہیں ٹوٹی۔ پریشان ہو کر اوتار سنگھ کو نرمی سے ہلایا، بھائی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ پہلی بار اوتار سنگھ کی محویت ٹوٹی۔ اس نے وصال دن کو دیکھا، مگر اس کی نگاہوں میں بیگانگی تھی۔ کیا بات ہے؟ اس نے درست لہجے میں کہا۔ وصال دن کو جھٹکا لگا۔ اوتار سنگھ نے پہلے کبھی اس سے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ وہ سہم گیا۔ وہ چھوٹے ٹھاکر، اوتار سنگھ نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، کچھ مت بولو، بس سنتے رہو۔ اب وصال دن میں بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ نہ جانے اوتار سنگھ اسے کیا سننے کو کہہ رہا تھا۔ وہاں نیچے سے آنے والی اس نسوانی آواز کے سوا سننے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے سنتے سنتے وہ خود بھی اس آواز میں کھو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر ہو گئی، پھر اوتار سنگھ نے ہی اسے چونکایا، سن رہے ہو نا ویر جی؟ اس بار اس کے لہجے میں نرمی اور اپنائیت تھی۔ جی چھوٹے ٹھاکر، سن رہا ہوں۔ کیا جادو ہے اس آواز میں؟ جی ہاں، پتہ نہیں زبان کون سی ہے، ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ کاش یہ عربی زبان ہے، وصال دن نے بے ساختہ کہا۔ اوتار سنگھ نے اچھل کر پوچھا، عربی؟ سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں بھائی، یہ عربی ہے۔ تمہیں پکا معلوم ہے ویر جی؟
अवतार सिंह की कैफियत हिजानी थी। हाँ भाई, विशाल दीन ने कहा और फौरन ही इसे डर लगने लगा। वो तो बेसाख्ता इसके मुंह से निकल गया था। अब वो सोच रहा था कि अवतार सिंह इससे पूछेगा इसे कैसे मालूम कि ये अरबी है, तो वो क्या जवाब देगा। लेकिन अवतार सिंह ऐसे आलम में था, उसे कुछ पूछना याद ही नहीं रहा। उधर अवतार सिंह की खुशी की कोई हद नहीं थी। वो मगन था, ये तो बहुत बड़ी बात मालूम हो गई थी। चंद लम्हे अवतार सिंह इस खुशी की लذत में गुम रहा। फिर सोचने का अमल शुरू हुआ और सवालात उभरने लगे। अरबी तो अरब में बोली जाती है, तो क्या ये नीचे रहने वाले लोग अरब के हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं। तो फिर उसका जी चाहा ये बात विशाल दीन से पूछे, लेकिन फौरन ही इसने खुद को रोक लिया। यही क्या कम है कि विशाल दीन को इसकी महवियत और इस आवाज़ के दरमियान रिश्ते का एहसास हो गया है। वो ज़्यादा पूछ कुछ करेगा तो ये राज खुल जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और जो थोड़ी बहुत बात खुली है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। इसके बदले ये तो मालूम हो गया कि ये ज़ुबान कौन सी है। अब वो ये ज़बान सीख सकता है। ये तो बहुत ही बड़ी बात मालूम हुई है। मगर अब और कुछ नहीं पूछना। दरअसल अवतार सिंह की सोच का महवर सिर्फ वो आवाज़ थी और साहिब आवाज़, वरना ये सामने की बात वो ज़रूर सोचता कि पढ़ाई में इसके पीछे चलने वाले विशाल दीन को कैसे मालूम हुआ कि ये ज़ुबान अरबी है। और ये सोचता तो उसका तजस्सुस ज़रूर भड़कता। वो विशाल दीन से पूछता और विशाल दीन के लिए बहुत बड़ी आजमाइश होती। लेकिन अवतार सिंह के इर्तिकाज़ ने ये नौबत आने ही नहीं दी। दूसरी तरफ विशाल दीन को ये शक तो हुआ कि शायद अवतार सिंह ऊपर ये आवाज़ सुनने के लिए ही आता है, लेकिन उसने फ़ौरन ही इस ख्याल को रद्द कर दिया, क्योंकि अवतार सिंह ने रात के खाने तक कोठे पर बैठा रहना था, जबकि ये आवाज़ तो थोड़ी देर के लिए ही थी। अवतार सिंह इस आवाज़ की अहमियत के तासुर को ज़ाइल करना चाहता था। उसने कहा, यहाँ पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा माहौल है, बहुत सुकून है। आज इस आवाज़ ने डिस्टर्ब कर दिया, वरना यहाँ पढ़ाई में एक लम्हे को भी खलल नहीं पड़ता। ये कहकर वो डरा कि विशाल दीन ने भी पढ़ाई के लिए यहाँ आना शुरू कर दिया तो क्या होगा। ठीक कहते हो भाई, लेकिन मैं यहाँ नहीं पढ़ सकता। मैं तो यहाँ के माहौल में खो जाऊँगा, विशाल दीन ने कहा। अवतार सिंह ने खतरा टल जाने पर सुकून की सांस ली और फिर बोला, अरे हाँ वीर जी, तुम यहाँ क्यों आए हो? कुछ कह रहे थे? हाँ भाई, कल ठाकुर जी यहाँ आ रहे हैं। ठाकुर प्रताप सिंह दोपहर को वहाँ पहुँच गया। पत्नी को खोने के बाद उसके पास उस बेटे के सिवा बचा ही क्या था। उसके दिल में बारहा आती थी कि अवतार सिंह को स्कूल से उठा ले। अच्छी सी अच्छी पढ़ाई का वो घर पर भी बंदोबस्त कर सकता है, लेकिन ये सोच कर रह जाता था कि ये तो इंतहा दर्जे की खुदगर्जी होगी। सिर्फ इल्म से क्या होता है, स्कूल कॉलेज से आदमी और भी बहुत कुछ सीखता है। ठाकुरों की गढ़ी में बंद रहेगा तो उसका बेटा है इल्म हासिल करने के बावजूद कुएं का मेंढक ही रहेगा। अब महीनों से वो बेटे की सूरत देखने को तरस रहा था। जानता था अब गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, इसके बावजूद उससे रहा नहीं गया। 3 दिन बेटे के साथ गुजारने की नीयत से वो दिल्ली चला आया और अब उसका रवैया ऐसा था कि वो बेटे को एक पल के लिए भी नज़रों से दूर नहीं होने देता था। शाम को अवतार सिंह किताबें लेकर ऊपर जाने लगा तो ठाकुर ने उसे टोका, कहाँ जा रहे हो पुत्र? अवतार सिंह चोर सा हो गया। ऊपर कोठे पर पिताजी, वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, पर अब तो इम्तिहान हो चुके हैं ना, फिर पढ़ाई कैसी? अब बड़ी क्लासें हैं पिताजी, और मैं क्लास के मुकाबले में एडवांस रहना चाहता हूँ। ठाकुर का सीना फख्र से चौड़ा हो गया। अभी पढ़ाई को छोड़ो, 3 दिन तो मेरे साथ गुजारो। ठीक है पिताजी, अवतार सिंह ने मरे मरे लहजे में कहा। ठाकुर को फर्शनास और जिम्मेदार बेटे पर प्यार आ गया। अच्छा चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम पढ़ाई करना, मैं तुम्हें देखता रहूँगा। मायूस अवतार सिंह के लिए ये बहुत गनीमत था। दोनों ऊपर चले गए। अभी आवाज़ के तुलू होने का वक्त नहीं हुआ था। अवतार सिंह तरसे हुए बाप से बातें कर सकता था। वैसे भी उसे एहसास जुर्म हो रहा था। वो कितना खुदगर्ज था। बाप इसके साथ वक्त गुजारने के लिए इतनी दूर से आया था और वो उस आवाज़ की वजह से इसे टाल रहा था। उसने किताबें बेपरवाही से रख दी और बाप की तरफ मुतवज्जा हुआ।
گاؤں کا کیا حال ہے پتا جی؟ ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، ٹھاکر نے کہا، لیکن تم پڑھتے کیوں نہیں؟ پڑھ لوں گا پتا جی، پہلے آپ سے باتیں تو کر لوں، میں بہت مس کر رہا تھا آپ کو۔ ٹھاکر کا جی خوش ہو گیا، لیکن اسے بیٹے کی پڑھائی کا احساس بھی تھا۔ وہ بولا، تم پڑھتے رہو، میں بس تمہیں دیکھ کر خوش ہو لوں گا، لیکن میں تو آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ احساس جرم کے شکار بیٹے نے کہا، اور پڑھائی کی کوئی بات نہیں پتا جی، امتحان تو ہو ہی چکے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے۔ اچانک اوتار سنگھ کو بہت کچھ یاد آ گیا۔ اس کا احساس جرم اور بڑھ گیا۔ ارے اس آواز کے چکر میں وہ سب کو کیسے کیسے محبت کرنے والوں کو بھول گیا۔ اتنے دن اسے کسی کی یاد ہی نہیں آئی، کسی کا خیال ہی نہیں آیا۔ غرض یہ تو خود غرضی کی انتہا ہے۔ اسے اماں بھی یاد نہیں آئیں۔ پتا جی اماں کیسے ہیں؟ چاچا کا کیا حال ہے؟ اس نے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے پتر، تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، ٹھاکر نے بتایا۔ اور تم سناؤ، یہاں کا کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے پتا جی، بس مجھے ایک ٹیچر کی ضرورت ہے۔ ٹھاکر چونکا۔ خیریت؟ کانتی پرساد جی تو ہے نا؟ مجھے عربی پڑھنی ہے پتا جی۔ یہ کہتے ہوئے اوتار سنگھ اپنے آپ میں چور سا ہو گیا، اور کم وقت میں عبور حاصل کرنا ہے، اس لیے کسی کامل استاد کی ضرورت ہے۔ ٹھاکر کچھ چوکنا سا ہو گیا۔ مگر عربی کیوں پتر؟ یوں ہی جی چاہتا ہے میرا، اوتار سنگھ نے سادگی سے کہا۔ ٹھاکر نے چند لمحے سوچا، پھر بولا، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، میں جانے سے پہلے اس کا بندوبست کر دوں گا، مگر اب گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہونے والی ہیں، پھر تم گاؤں چلے جاؤ گے، کیوں نہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد کے لیے بات کی جائے؟ اوتار سنگھ گڑبڑا گیا۔ اب تو وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اور پتا جی 3 ماہ کی بات کر رہے تھے۔ پتا جی اس بار میں چھٹیاں یہیں گزاروں گا۔ کیوں پتر، ایسا کیوں؟ ٹھاکر نے بوکھلا کر کہا۔ پتا جی مجھے عربی شروع سے پڑھنی ہے، یوں سمجھیں کہ عربی میں 10 سال پیچھے ہوں، بہت محنت کروں گا اور چھٹیوں میں بھی پڑھوں گا تو ہی بات بنے گی۔ ٹھاکر نے شکایتی نظروں سے بیٹے کو دیکھا، لیکن پھر اس کے علم کی طلب پر پیار آ گیا۔ تم چھٹیوں میں بھی پڑھنا چاہتے ہو نا؟ جی پتا جی۔ ٹھیک ہے، یہ سب مجھ پر چھوڑ دو، ٹھاکر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اوتار سنگھ کی چھٹیوں کے وہ 2 مہینے ٹھاکر کے لیے اب بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ وہی ایک عرصہ تو تھا جس میں اسے اپنے بیٹے کی قربت ملتی تھی۔ وہ راجپوت تھا، محبت میں بھی آن کا خیال رکھتا تھا۔ وہ خود کو بیٹے پر تھوپنا نہیں چاہتا تھا، ہر وقت اس سے چپکے رہنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، لیکن وہ تو اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ رکھتا تھا۔ وہ اس کے ہر پل کی خبر رکھتا تھا، وہ اسے چپکے چپکے دیکھتا۔ اس کے لیے یہ بہت بڑی خوشی تھی کہ اس عرصے میں اس کا بیٹا ہر وقت اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ان 2 مہینوں میں وہ رات کو بہت ہی کم سوتا تھا۔ بعض اوقات تو وہ رات بھر بیٹھا سوتے ہوئے بیٹے کو دیکھتا رہتا تھا۔ تو اب وہ اس عرصے کو کھو دینا کیسے گوارا کر سکتا تھا؟ مگر بیٹے کی بات ٹالنا بھی ممکن نہیں تھا۔ بیٹھ کر اس مسئلے پر سوچتا رہا، اور آخر اس کا حل نکل گیا۔ اگلے روز وہ اسکول گیا اور اس نے پرنسپل کے سامنے مسئلہ رکھا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں، پرنسپل نے سب کچھ سننے کے بعد مسکراتے ہوئے کہا۔ مولوی برکت علی عربی میں استاد کامل ہیں، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے بیٹے کو عربی کی کیا سوجی؟ من موجی ہے سر وہ تو، اور علم کی بڑی لگن ہے اسے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں کل مولوی صاحب کو آپ کی طرف بھیج دوں گا۔ ایک مسئلہ اور ہے، ٹھاکر نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ فرمائیے ٹھاکر صاحب۔ اوتار سنگھ گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی پڑھنا چاہتا ہے۔ آپ کا مطلب ہے گاؤں میں؟ جی جی، ٹھاکر نے کہا، پھر جلدی سے بولا، فیس کا کوئی مسئلہ نہیں، جو حکم کریں گے۔ میں بات کروں گا مولوی صاحب سے، میرا خیال ہے یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، پرنسپل نے کہا۔ اور واقعی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ مولوی برکت علی 2 ماہ کی چھٹیاں ٹھاکروں کی گڑھی میں گزارنے کے لیے باخوشی تیار ہو گئے۔ مولوی برکت علی نہ صرف باشرح مسلمان تھے، بلکہ بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ عربی اور فارسی ان کے لیے مادری زبان کی طرح تھیں، لیکن عربی سے تو انہیں عشق تھا، کیوں نہ ہوتا؟ وہ ان کے محبوب کی زبان جو تھی، اور پھر علوم دین کے تمام خزانے اسی زبان میں تھے۔ اللہ نے کیسی عزت
کیسا شرف عطا فرمایا ہے اس زبان کو کہ اپنا کلام پاک بھی اسی میں عطا فرمایا ہمیں۔ مگر مولوی صاحب کے لیے وہ دور بڑا دکھ دینے والا تھا۔ قدریں بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی تھیں، سب کچھ بدل گیا تھا، تعلیم کا انداز بدل گیا۔ جب سر سید احمد خان نے پہلی بار آواز اٹھائی تھی کہ مسلمانوں کے لیے انگریزی زبان سیکھنا بہت ضروری ہو گیا ہے، تو مسلمانوں کا رد عمل بہت منفی تھا۔ سر سید کو کیسے کیسے خطابات دیے گئے، انگریزوں کا پٹھو ٹوڈی کہا گیا، انہیں جوتوں کا ہار پہنایا گیا، لیکن وہ اپنی جگہ ڈٹے رہے۔ انہوں نے صرف زبان سے نہیں، عمل سے بھی ثابت کیا کہ ان کا موقف درست ہے اور مسلمانوں کی بقا اسی میں ہے۔ شروع میں مولوی برکت علی بھی سر سید کے خلاف تھے، مگر پھر بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ جیسے انگریز ہندوستان میں آئے تھے، ویسے ہی دنیا کے بہت سے ملکوں پر قابض ہوئے تھے۔ ان کے نتیجے میں انگریزی کو پوری دنیا میں فروغ حاصل ہوا۔ اب اس زبان میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہریلا اور بے بنیاد پروپیگنڈا ہو رہا تھا، اور وہ بہت مؤثر تھا کیونکہ ایک طرفہ تھا۔ اس کی تردید کرنے والا، اس کا مدلل جواب دینے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ مسلمان تو انگریزی سے ناواقف تھے۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ حضور پاک کے اور اسلام کے خلاف کیسی کیسی ہرزہ سرائیاں ہو رہی ہیں، اور تردید نہ ہونے کے نتیجے میں جہاں انگریزی پڑھی یا سمجھی جاتی تھی، وہاں اسلام کے متعلق لغو تصورات فروغ پا رہے تھے۔ اسلام کو ظالمانہ دین سمجھا جاتا تھا۔ سر سید نے ایک طرف علی گڑھ یونیورسٹی قائم کی تو دوسری طرف انہوں نے اس کے رفقا کے ساتھ اس مذموم اور جھوٹے پروپیگنڈے کا جواب دینا شروع کیا، اور وہ بھی منہ توڑ مدلل جواب۔ یہی فرماتے ہیں تیغ سے پھیلا اسلام، یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے۔ تب مسلمانوں کو احساس ہوا کہ بے خبری میں ان کے اور ان کے دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جہالت کی دھند چھٹنے لگی۔ پھر قرآن پاک کا انگریزی اور دوسری یورپی زبانوں میں ترجمے کا سلسلہ شروع ہوا۔ جاہل مولویوں نے اس پر اتنا بڑا واویلا مچایا، فتوے لگائے، لیکن مولوی برکت علی کو ہوش آ گیا۔ وہ تو ہر چیز کو قرآن پاک کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، اور قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ فرمایا تھا کہ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، تمام انسانوں کے لیے روشنی ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ تو پھر یہ مسلمانوں کا فرض تھا کہ قرآن کو تمام انسانوں تک پہنچانے کا اہتمام کریں، اس زبان میں اللہ کے اس پیغام کو منتقل کر کے پہنچائیں جو زبان لوگوں کی ہو۔ تو یہ دوسری زبانوں میں قرآن کا ترجمہ گناہ نہیں، فرض ہے۔ فرض کو پورا نہ کرنا گناہ ہے۔ دوسری بات، مولوی برکت علی نے قرآن سے یہ سمجھی کہ کسی زبان سے نفرت کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا ہے، ہم نے انہیں بولنا سکھایا۔ گویا دنیا میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں، وہ سب اللہ ہی نے انسان کو سکھائی ہیں۔ سر سید کی تحریک کامیاب رہی۔ دشمنان اسلام کو پہلی بار احساس ہوا کہ ان کی لغو اور بے بنیاد باتوں کو بآسانی رد کیا جا سکتا ہے، اور اتنی آسانی سے رد کیے جانے کے نتیجے میں ان کی پوزیشن خراب ہو رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ محتاط ہوئے اور ان کی ہرزہ سرائیاں محدود ہوئیں۔ ترجمے کے نتیجے میں قرآن پاک اور اسلامی لٹریچر دنیا بھر میں پہنچا۔ ہزاروں انسانوں نے اللہ کی ہدایت سے استفادہ کیا۔ وہ صحیح معنوں میں احیائے اسلام کی تحریک تھی۔ خود مولوی برکت علی نے بڑے ذوق و شوق سے انگریزی سیکھی۔ تب ان کی آنکھیں کھلیں کہ دشمنان اسلام غیر جانبدار لوگوں کے سامنے اسلام کا کتنا خراب امیج بنا رہے تھے۔ لیکن مسلمانوں میں ایک خرابی ہے، بھیڑ چال کی۔ وہ آنکھیں بند کر کے ایک راستے پر چلتے ہیں تو چلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے انگریزی کو قبول کیا تو اس کے ساتھ انگریزی کلچر کی تقلید اندھا دھند شروع کرنے لگے۔ شعار میں انگریزوں کی نقالی ہونے لگی۔ عربی کو غیر ملکی زبان سمجھ لیا گیا۔ جو تعلیم ضروری سمجھی جاتی تھی اسے غیر ضروری سمجھ لیا گیا، اور انگریزی پڑھنے کا بنیادی مقصد اور غرض و غایت بھول گئے۔ اس کے نتیجے میں وہ خود دین سے دور ہونے لگے۔ مولوی برکت علی جلنے کڑھنے کے سوا کیا کر سکتے تھے؟ ان کے اپنے لیے روزگار کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ 4 ٹیوشن پکڑ لیتے تو کشادگی کے ساتھ گزر بسر ہو سکتی تھی۔ یہ اسکول بہت بڑا تھا، اس لیے یہاں پر بھی عربی کے اسٹوڈنٹ موجود تھے۔
ورنہ عام اسکولوں میں تو عربی کی تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو ہی چکا تھا۔ ایسے میں پرنسپل صاحب کی وساطت سے انہیں اس ٹیوشن کی آفر ہوئی تو وہ افسردہ بھی ہوئے اور خوش بھی اور متجسس بھی۔ انہیں بتایا گیا کہ عربی پڑھنے کا یہ شوق طالب علم راجپوت ہے۔ یہ ان کے لیے عبرت کی بات تھی، افسردگی کی بات تھی کہ کسی مسلمان بچے کو یہ شوق نہیں ہوا۔ ایک ہندو عربی پڑھنا چاہتا ہے، اس پر انہیں خوشی بھی ہوئی، مگر ان کا تجسس بہت بڑا تھا۔ ایک ہندو کو عربی پڑھنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ بہرحال انہوں نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ چھٹیاں شروع ہونے سے ایک دن پہلے وہ ٹھاکر پرتاپ سنگھ اور اوتار سنگھ سے ملے۔ ٹھاکر نے ان سے فیس کے بارے میں استفسار کیا تو بولے، فیس کی کوئی بات نہیں، جو آپ خوشی سے دیں گے میرے لیے کافی ہوگا۔ ٹھاکر ان کے اس جواب سے بہت متاثر ہوا۔ تو آپ گرمیوں کی چھٹیاں ہمارے ساتھ گزاریں گے؟ جی ہاں، لیکن پہلے میں برخوردار سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور ضرور۔ مولوی صاحب نے اوتار سنگھ کی طرف دیکھا اور غور سے دیکھا۔ وہ انہیں بہت اچھا لگا۔ اس کی کشادہ پیشانی غیر معمولی طور پر روشن تھی، آنکھیں بے حد چمکدار اور متجسس، اور اس کے چہرے پر عجیب سی پاکیزگی تھی۔ وہ انہیں متوقع نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے ان کی پوچھ گچھ کا منتظر ہو، اور لگتا تھا وہ ڈر رہا ہے کہ کہیں وہ اسے منع نہ کر دیں۔ بیٹا، آپ کو اچانک یہ خیال کیوں آیا کہ آپ کو عربی پڑھنی چاہیے؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ وہ سر پٹا گیا۔ جی وہ بس میرا دل چاہتا ہے عربی پڑھنے کو، بغیر کسی وجہ کے۔ جی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کو زیادہ سے زیادہ زبانیں سیکھنی چاہیے، اس بار اوتار سنگھ نے اعتماد سے کہا۔ مولوی صاحب کے لیے یہ جواب تسلی بخش تھا، لیکن ابھی ان کے پاس ایک اعتراض اور موجود تھا۔ تو یہ کام اسکول کھلنے کے بعد بھی ہو سکتا تھا، گرمیوں کی چھٹیوں میں ہی کیوں؟ اب تم 10 ماہ گھر جاؤ گے، 10 ماہ کے بعد گھر جاؤ گے، وہاں لوگوں سے ملنے جلنے، کھیلنے کودنے کو دل نہیں چاہے گا؟ جی، میں وقت ضائع نہیں کرتا، میں جلد سے جلد عربی پر دسترس حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ برخوردار، میں آپ کو بتا دوں، عربی جلد بازی میں نہیں سیکھی جاتی۔ مولوی صاحب کا لہجہ سخت ہو گیا۔ دنیا میں سب سے سخت اور منضبط قواعد اسی زبان کے ہیں۔ اسے سرسری طور پر نہیں پڑھا جا سکتا، اور یہ 2 ماہ کا کام نہیں، برسوں لگیں گے اس میں، اور یہ بڑی محترم زبان ہے۔ میں شاید اپنی بات آپ پر واضح نہیں کر سکا، اوتار سنگھ نے بے حد عاجزی سے کہا۔ میں بہت بےتاب ہوں، میرے اندر بڑی لگن ہے اس کے لیے۔ مولوی صاحب کے چہرے پر نرمی چھا گئی۔ یہ بےتابی انہوں نے پہلے ہی دیکھ لی تھی۔ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ انہیں ایک مثالی شاگرد مل رہا ہے۔ انہوں نے اوتار سنگھ سے کہا، ہم بھی آپ کو پوری لگن سے پڑھائیں گے، تو کل آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں نا؟ ٹھاکر نے جلدی سے پوچھا۔ جی انشاءاللہ، میں کل صبح اپنا ضروری سامان لے کر یہاں آ جاؤں گا۔ مولوی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھاکر نے جیب سے کچھ رقم نکالی اور گن کر ان کی طرف بڑھائی۔ مولوی صاحب نے نوٹوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ یہ کیا؟ انہوں نے پوچھا۔ 400 روپے آپ کی 2 ماہ کی فیس، اور یہ 200 روپے ضروری کتابوں، لغات وغیرہ کی خریداری کے لیے۔ مولوی صاحب مسکرائے۔ جو رقم میں نے ابھی کمائی نہیں، وہ کیسے لے لوں؟ انہوں نے کہا، فیس تو میں مہینہ پورا ہونے کے بعد لوں گا۔ ہاں، کتابوں کے پیسے دے دیجیے، وہ میں آج خرید لوں گا۔ ٹھاکر مسکرائے۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے بیٹے کو آپ کے جیسا عظیم استاد ملا۔ پڑھائی شروع ہوئی تو مولوی برکت علی کو صحیح معنوں میں اندازہ ہوا کہ انہیں کیسا شاگرد ملا ہے۔ ان کی زندگی درس و تدریس میں گزری تھی۔ انہیں بہت اچھے علم کی لگن رکھنے والے محنتی شاگرد بھی ملے تھے، جن پر وہ آج بھی فخر کرتے تھے، مگر وہ سب اس شاگرد کے سامنے ہیچ تھے۔ وہ حصول علم کے لیے پڑھتے تھے، لیکن یہ لڑکا تو جیسے پڑھتا ہی نہیں تھا، یہ تو عربی سے عشق کرتا تھا۔ وہ پڑھاتے اور وہ والہانہ انداز میں سنتا۔ ذہن اس کا ایسا تھا، یا پھر یہ عشق کا کمال تھا کہ انہیں کبھی کوئی بات دہرانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ جو سنتا اسے ذہن نشین کر لیتا۔ سو زبان رسول سے عشق کرنے والے مولوی برکت علی کو
اپنے اس شاگرد سے محبت ہو گئی، مگر وہ متجسس تھے۔ عربی زبان سے اس ہندو لڑکے کی محبت ان کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ یہ ایسے کیسے ہو گئی؟ کہاں سے مل گئی؟ ان کے پاس اس سوال کا اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ یہ بس اللہ کی عطا ہے، وہ جسے چاہے نواز دے۔ کبھی کبھی انہیں خیال آتا یہ لڑکا مسلمان ہوتا تو یقیناً اسے بڑا مرتبہ ملتا۔ وہ شہر کے رہنے والے تھے۔ گڑھی کو دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی۔ وہاں ٹھاکر پرتاپ سنگھ کی حیثیت ایک بادشاہ کے جیسی تھی اور اوتار سنگھ گویا کوئی شہزادہ، لیکن ان دونوں کے ہی مزاج میں حاکمیت نہیں تھی۔ ٹھاکر کا دبدبہ تھا، سب اس سے ڈرتے تھے، لیکن وہ کبھی کسی پر حکم نہیں چلاتا تھا، اور اوتار سنگھ کو تو پڑھنے کے سوا کسی بھی چیز سے غرض نہیں تھی۔ مولوی صاحب کو عربی پڑھانے کا شوق تھا، لیکن اوتار سنگھ کا عربی پڑھنے کا شوق ان سے کہیں زیادہ تھا۔ وہ ایک ہفتے میں یہ نوبت آ گئی کہ وہ پڑھانے سے تھکنے لگے، لیکن لڑکا کسی جن کی طرح آ دھمکتا، وہ تو جیسے تھکتا ہی نہیں تھا۔ ایک ہفتے میں مولوی صاحب نے اسے اتنا پڑھایا تھا کہ ذہین ترین شاگرد کو وہ پڑھنے میں 1 ماہ لگتا۔ انہیں اس کی رفتار غیر فطری لگی۔ وہ یہ جانتے تھے کہ ایسا شوق تیزی سے ختم بھی ہو جاتا ہے، اور یہ وہ نہیں چاہتے تھے۔ پھر بھی ان کی ذمہ داری تھی کہ دیکھیں کیا پڑھایا ہوا اسے ہضم بھی ہوا ہے یا نہیں۔ وہ اس سرکش تیز رفتار دریا کے سامنے باندھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ 10ویں دن انہوں نے اسے پڑھانے کے بجائے اس کا ٹیسٹ لینے کا فیصلہ کیا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ پڑھا ہے وہ تمہارے اندر اترا بھی ہے یا نہیں، انہوں نے کہا۔ میں امتحانی پرچہ بناتا ہوں، اسے حل کر کے دکھاؤ۔ اوتار سنگھ اعتراض کرنا جانتا ہی نہیں تھا، وہ تو سراپا سپردگی تھا۔ مولوی صاحب نے بہت طویل پرچہ بنایا۔ جو کچھ پڑھایا تھا سب کچھ اس میں موجود تھا۔ اتنے طویل تو امتحانی پرچے بھی نہیں ہوتے۔ وہ پرچہ اسے تھما کر وہ مطمئن ہو گئے اور اطمینان سے پاؤں پھیلا کر لیٹ گئے۔ ان کا خیال تھا اب اس دن کے لیے فرصت ہی فرصت ہے۔ 10 دن میں پہلی بار انہوں نے سکون سے پاؤں پھیلائے تھے۔ ان پر غنودگی طاری ہو گئی۔ نہ جانے کتنی دیر ہو گئی، غنودگی میں انہیں احساس ہوا کوئی ان کے پاؤں دبا رہا ہے۔ ہاتھوں کا لمس جانا پہچانا تھا۔ ان کا یہ شاگرد ہر اعتبار سے عجیب تھا۔ پہلی رات سے اس نے معمول بنا لیا تھا کہ وہ سونے کے لیے لیٹتے تو وہ ان کے پاؤں دباتا۔ انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا وہ کب ان کے کمرے سے گیا، کیونکہ اس وقت تک وہ سو چکے ہوتے۔ تو اس عالم غنودگی کے عالم میں انہیں یہی خیال ہوا کہ یہ رات کا وقت ہے، وہ سونے کے لیے لیٹے ہیں اور اوتار سنگھ ان کے پاؤں دبا رہا ہے۔ مگر کچھ دیر کے بعد انہیں یاد آیا کہ انہوں نے تو اسے پرچہ بنا کر دیا تھا، ایسا پرچہ جسے حل کرنے میں 2 دن لگتے۔ شاید کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، یہی سوچ کر وہ اٹھ بیٹھے۔ کیا بات ہے اوتار سنگھ، کچھ مشکل ہو رہی ہے؟ انہوں نے نندا سی آواز میں پوچھا۔ نہیں مولوی صاحب، تو پھر کام کیوں نہیں کرتے؟ جی کام تو میں نے کر لیا۔ مولوی صاحب کی آنکھیں پوری کھل گئیں، غنودگی ہوا ہو گئی۔ دکھاؤ مجھے، انہوں نے کہا۔ اوتار سنگھ نے کاپی ان کی طرف بڑھا دی۔ مولوی صاحب نے کام چیک کرنا شروع کیا اور حیران رہ گئے۔ کہیں کوئی غلطی نہیں تھی اور اس نے پورا پرچہ حل کر لیا تھا۔ مولوی صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ اس لڑکے میں کوئی بات ہے، بھڑک کر تیز جلنے والے چراغ جیسی نہیں جو جلدی بجھ بھی جاتا ہے۔ وہ تشویش میں پڑ گئے۔ ان کا باندھا ہوا بند بھی اسے روکنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ تو اب اور کیا کریں؟ پھر انہوں نے سوچا یہی طریقہ کافی ہے، بس اس کی رفتار کم کرنی ہوگی۔ اس کی حوصلہ شکنی کرنا زیادتی ہوتی، لیکن اس کی حوصلہ افزائی ضروری تھی۔ چنانچہ انہوں نے کہا، شاباش اوتار سنگھ، تم ہونہار اور قابل فخر شاگرد ثابت ہو رہے ہو، لیکن ایک کمی ہے تمہارے اندر۔ اوتار سنگھ نے کچھ نہیں کہا، بس انہیں مستفسرانہ نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ رائٹنگ کی طرف توجہ دو، تحریر کی خوبصورتی بھی بہت اہم ہے۔ یہ کہتے ہوئے مولوی صاحب کو خود احساس ہوا کہ وہ زیادتی کر رہے ہیں، مگر یہ ضروری تھا۔ کام کرتے ہوئے کبھی جلدی نہ کرو، ہاتھ روک کر لکھو،
خوب سوچ کر جواب دو، کام میں خوبصورتی ہونی چاہیے۔ جی مولوی صاحب، آئندہ خیال رکھوں گا۔ مولوی صاحب کو ادراک ہو گیا کہ اب وہ مزید پڑھانے کی فرمائش کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے ہی انہوں نے کہا، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اب تم جاؤ، آج کی چھٹی، اب کل پڑھیں گے۔ اوتار سنگھ ہچکچایا اور بادل ناخواستہ اٹھ گیا، لیکن مولوی صاحب اثر پڑھ کر بیٹھے ہی تھے کہ وہ پھر آ گیا۔ یہ بھی ایک عجیب بات تھی، عصر اور مغرب کے درمیان اس کی عجیب کیفیت ہوتی تھی، اور وہ اس وقت میں لازمی طور پر ان کے پاس آتا تھا۔ اسی وقت میں وہ کھویا کھویا رہتا تھا، لگتا تھا ہمتن سماعت ہے، کہیں دور کی کوئی آواز سن رہا ہے۔ کیسے آئے ہو اوتار سنگھ؟ مولوی صاحب نے بڑی ہی بے رخی سے کہا۔ یوں ہی مولوی صاحب، میں نے کہا تھا نا کہ آج کی چھٹی ہے، میں پڑھنے نہیں آیا، کچھ سنائے مجھے عربی میں۔ شام کے اس وقت میں وہ ہمیشہ یہی فرمائش کرتا تھا۔ مولوی صاحب کو پہلے دن اس کا اس وقت آنا بہت گرا گزرا تھا، کیونکہ وہ ان کی تلاوت قرآن پاک کا وقت تھا۔ وہ بہت جھنجھلائے، پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ بلند آواز میں قرآن پڑھا جائے، اپنا معمول بھی پورا ہو جائے گا اور شاگرد کی فرمائش بھی۔ اس خیال پر پہلے تو وہ ڈرے، وہ ایک راجپوت کے گھر میں تھے، مگر پھر انہوں نے سوچا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، چنانچہ وہ قرآن سنانے بیٹھ گئے۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ اس وقت بھی انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ مولوی برکت علی حافظ قرآن بھی تھے، بڑی خوبصورت قرأت کرتے تھے۔ قرأت کرتے کرتے ان پر کیفیت طاری ہو جاتی، تاہم اس کیفیت سے پہلے وہ اوتار سنگھ کو بہت غور سے دیکھتے۔ اس کے چہرے پر انہماک ہوتا، آنکھیں کسی غیر مرئی شے پر جمی ہوتی اور ان میں چمک ہوتی، مگر اسے دیکھ کر احساس ہوتا کہ وہ یہاں نہیں ہے، کہیں اور بیٹھا، کچھ اور سن رہا ہے۔ اس روز بھی اسے دیکھتے دیکھتے ان پر یہی کیفیت طاری ہو گئی۔ گرمی کی چھٹیوں کے لیے دہلی سے روانہ ہوتے وقت اوتار سنگھ کا عجیب حال تھا۔ آخری رات وہ بہت دیر تک کوٹھے پر بیٹھا۔ وہ پورے چاند کی رات تھی، ہر چیز پر چاندنی میں نہائی ہوئی روشن روشن تھی۔ وہ اداس تھا، 2 ماہ کی جدائی کا خیال روح فرسا تھا۔ اس شام اس نے وہ آواز سنی اور سوچا اب وہ 2 ماہ تک یہ آواز نہیں سن سکے گا۔ اس خیال کے ساتھ ہی اداسی اس کے وجود میں تیر گئی۔ 2 ماہ، 60 دن، یہ تو بہت بڑا عرصہ ہے، کون جانے اس عرصے میں کیا ہو جائے۔ پھر اسے خود بھی اس بات پر حیرت ہوئی کہ اس کے لیے جس طرح وہ تڑپ رہا ہے، جس کی جدائی سے وہ ڈر رہا ہے، وہ اس سے کبھی ملا نہیں ہے، نہ کبھی اسے دیکھا ہے۔ اس رات اس نے پہلی بار یہ سوچا کہ اگر وہ بدصورت ہوئی تو کیا ہوگا۔ اس پر وہ دیر تک سوچتا رہا۔ بنیادی طور پر وہ حسن پرست تھا، خوبصورتی کسی بھی شکل، کسی بھی روپ میں ہو، اسے بہت متاثر کرتی تھی۔ کوئی حسین منظر دیکھتا تو اس کی آنکھیں خود بخود بھیگ جاتی، اندر عجیب سی کیفیت ہو جاتی، پھر وہ اندر سے بھی بھیگ جاتا۔ اس کے اندر ستائش، بے پناہ ستائش ابھرتی اس منظر کے خالق کے لیے جس نے وہ خوبصورتی پیدا کی۔ پھر وہ شکر ادا کرتا زندگی دینے والے کا۔ اگر اسے زندگی نہ ملی ہوتی تو وہ یہ خوبصورت کیفیت اسے کیسے تجربہ کرتا۔ سب قیمتی زندگی کے ہی دم سے تو ہیں، زندگی نہیں تو کسی نعمت سے اس کا کیا واسطہ۔ پہلے اس نے سوچا اور ایک لمحے میں اپنے اس خیال کو پوری شدت سے مسترد کر دیا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جس کی آواز اتنی خوبصورت ہے وہ بدصورت نہیں ہو سکتی۔ مگر پھر اسے احساس ہوا وہ اپنی اس محبت کی بنیاد اس امکان پر رکھ رہا ہے کہ وہ اپنی آواز ہی کی طرح خوبصورت ہوگی، جبکہ یہ امکان ہے، یقینی امر نہیں۔ اسے لگا وہ کسی بہت بڑے محل کی بنیاد پانی پر رکھ رہا ہے۔ پہلے تو یہ سوچنا ضروری تھا کہ وہ محبت ہے بھی یا نہیں۔ پہلے تو یہ خیال اسے بے حد توہین آمیز لگا، مگر پھر اس کی اہمیت اس کی سمجھ میں آئی۔ اس نے شاعری کی مدد سے اپنے خیالات اور تصورات کی بنیاد پر جو محبت کا خاکہ بنایا تھا، یہ اس کا جذبہ اس پر پورا اترتا تھا۔ اس میں بےتابی تھی، تڑپ تھی، پاکیزگی تھی، اور صورتحال کیسی ہی ہو اور چاہے تکلیف ہو، اس میں بھی خوبصورتی تھی۔ اب اس وقت کے جدائی کے دکھ ہی کو لے لو، یہ بھی خوبصورت ہے۔
اس سے دور جانے کے خیال سے جو اذیت ہوتی ہے اس میں بھی خوبصورتی ہے؟ نہیں بھائی، یہ تو سراسر محبت ہے۔ اس نے طمانیت سے سوچا، میرا جی چاہتا ہے اس آواز والی کو دیکھوں، مگر دیکھنے کی ایسی تڑپ نہیں کہ پاگل کر دیں۔ سوال وہی تھا کہ اگر وہ بدصورت ہوئی تو کیا اس کے احساسات، اس کے جذبات یہی رہیں گے؟ اور یہ بڑا ہی مشکل سوال تھا۔ ایک دلیل اس کے حق میں تھی، اسے دیکھنے کے لیے بھی وہ تڑپا نہیں تھا۔ اس نے کبھی چھپ کر اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، گویا اس کی شکل صورت کی اتنی اہمیت نہیں تھی۔ بہرحال بہت کچھ سوچنے پر بھی اسے اس کا حتمی جواب نہیں مل سکا۔ اس نے سوچا کہ یہ فکر بیکار ہے، اس کا فیصلہ آنے والا وقت خود ہی کرے گا، جب وہ اسے دیکھے گا۔ اگر وہ بدصورت ہوئی اور اس کا جذبہ اسے دیکھنے کے بعد کم تر ہو گیا تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ محبت نہیں ہے، وہ صدمہ ہوگا اس کے لیے۔ اس دوران اس کی حقیقت پسندی نے اسے یہ احساس بھی دلایا تھا کہ وہ ایک کم عمر لڑکا ہے جو محبت کے بارے میں محض نظریات قائم کیے بیٹھا ہے۔ یہی نہیں، وہ محبت کا متمنی بھی ہے۔ گویا وہ ایک ایسا نوجوان ہے جسے محبت سے محبت ہے، جو پہلا موقع ملنے پر کسی سے بھی محبت کر سکتا ہے۔ یہ خیال بھی کبھی حوصلہ افزا نہیں تھا۔ بہرکیف دہلی میں اس آخری رات وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں سویا۔ اسے ڈر تھا کہ صبح روانگی کے وقت وہ رو پڑے گا اور یوں شاید اس کا بھید کھل جائے گا۔ لیکن روانگی کا وقت آیا تو اس کی کیفیت بالکل مختلف تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہے، اور اس خوشی کا سبب مولوی برکت علی تھے۔ یہ خیال تھا کہ وہ دور جا رہا ہے، لیکن وہاں وہ اجنبی زبان سیکھ سکے گا جو اس کی محبت کی زبان ہے، اور پھر ایک دن آئے گا کہ وہ اس کی بات سمجھ سکے گا۔ یہ کم خوشی کی بات نہیں تھی، یہ تو مولوی صاحب نے اسے بتایا تھا کہ عربی بڑی مشکل زبان ہے۔ کوئی بات نہیں، میری محبت، میری لگن، میری تڑپ اس مشکل کو آسان کر دے گی۔ دہلی سے نکلتے ہی وہ گھر پہنچنے کے لیے تڑپنے لگا۔ پڑھائی جو شروع کرنی تھی، پڑھائی شروع ہوئی تو اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ اب جیسے عربی پڑھنے اور سیکھنے کے سوا دنیا میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہی اس کے لیے وصال یار تھا اور وہی عبادت۔ پہلی بار جب اس نے مولوی صاحب کو عربی بولتے سنا تو اسے ان سے محبت ہو گئی۔ اس نے سوچا یہ اس کے لیے کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اسے محبوب کی بات سمجھنے کے قابل بنا رہے ہیں۔ اس خدمت کا تو کوئی صلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر بھی گڑھی میں پہلی شام آئی، وہ وقت جب وہ کوٹھے پر جاتا تھا، وہ آواز سنتا تھا۔ وہ وقت آیا تو وہ بےتاب ہو گیا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلا کوٹھے پر جانے والے زینے کی طرف بڑھنے کے لیے، لیکن وہاں تو تھا ہی نہیں۔ وہ گڑھی میں تھا، دہلی میں نہیں۔ اس کی بڑی بےتابی وحشت میں بدل گئی۔ اس کا جی چاہا اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، دیواروں سے سر ٹکرائے، بس ایسا ہو جائے کہ وہ آنکھیں بند کرے اور کھولے تو وہ دہلی میں ہو، اس کوٹھے پر، اور وہ آواز سورج کی طرح طلوع ہو، پھر دھوپ کی طرح پھیلتی چڑھتی جائے، یہاں تک کہ ہر چیز پر چھا جائے، دنیا میں کچھ بھی نہ رہے اس کے سوا۔ اس وحشت میں بھی اسے احساس تھا کہ یہ انہونی ہے۔ وحشت سے فاصلے نہیں مٹتے، وحشت تو ہر درجہ بے بسی کا رد عمل ہے، بے بسی کی آخری حد، جہاں پہنچ کر آدمی نقصان تو اٹھا سکتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچا بھی سکتا ہے، لیکن جو وہ چاہتا ہے وہ کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ مگر اس احساس میں بھی کوئی تسلی نہیں تھی۔ اس نے جان لیا کہ یہ وحشت دور کرنا اس کے اختیار میں نہیں۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا اور وہ اس کمرے کی طرف چل دیا جو مولوی صاحب کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا، بس ایک اندھی گونگی بہری خواہش تھی جو طوفان کی طرح اس کے اندر امڑ رہی تھی۔ اسے دہلی جانا ہے، وہ آواز سننی ہے۔ مولوی صاحب اپنے کمرے میں کھڑے کسی کپڑے کو طے کر رہے تھے۔ اس وقت اسے معلوم نہیں تھا وہ جا نماز ہے۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا اور دیکھتے رہ گئے، شاید اس کے چہرے پر انہیں اس کے اندر امڑنے والے طوفان کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ کیا بات ہے اوتار سنگھ؟ انہوں نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ اوتار سنگھ کے اندر بےتابی کی آگ بھڑک رہی تھی، الفاظ اسے مل نہیں سکتے تھے، اور وہ مولوی صاحب عربی، اس نے بامشکل کہا،
मौलवी साहब के चेहरे पर सर्द मोहरी और बेरुखी के तासुर उभरे, ताहम उन्होंने लहजे को सख्त नहीं होने दिया। मैंने तुम्हें सुबह ही बता दिया था बेटे कि पढ़ाई टाइम टेबल के मुताबिक होगी, और ये कि पढ़ाने वाला मैं हूँ, हर फैसला मेरा होगा। लहजा नरम था, लेकिन अल्फाज बहुत सख्त और इनमें कतियत थी। कोई और वक्त होता तो अवतार सिंह में आगे बात करने की जरूरत ना होती, लेकिन इस वक्त तो वो एक ट्रांस में था। यही बहुत बड़ी बात थी कि इस वहशत में भी वो हिफ्ज़ मरातब को नहीं भूला। हद अदब उसे याद रहा। जी मौलवी साहब, मुझे याद है, उसने भड़कती हुई आवाज़ में कहा। लेकिन क्या? मैं पढ़ने नहीं आया हूँ। आप मुझे अरबी में कुछ सुना दीजिए, शायरी, कोई कहानी, कुछ भी। मौलवी साहब के लिए ये फरमाइश खिलाफ तवक्को थी, लेकिन अभी तुम इस काबिल कहाँ हो कि अरबी में कुछ समझ सको। अभी तो तुमने पूरे हरूफ भी नहीं पढ़े हैं। बस आप मुझे सुना दीजिए कुछ, आपकी मेहरबानी होगी मुझ पर। चंद लम्हे के लिए मौलवी साहब सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं सुनाता हूँ, मगर अदब से सुनना, कोई आवाज़ ना हो। जी मौलवी साहब। और मौलवी साहब ने पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो अल्फाज अवतार सिंह के कान में पड़ रहे थे, इसके अंदर का मंजर धीरे धीरे बदलने लगा। अंदर भड़कती हुई वहशत की आग आहिस्ता आहिस्ता सर्द होने लगी, बेताबी सुकून में बदलने लगी। तड़प खत्म हो गई और उसकी जगह खुद सुपुर्दगी ने ले ली। अंदर का ही नहीं, बाहर का मंजर भी बदलने लगा। वो कमरा गायब हो गया। अब उसकी जगह बेकना सहरा था, मुतहरिक सहरा जो आगे बढ़ता कहीं और जा रहा था। फिर सहरा थम गया। अब वो खुद मुतहरिक था। चंद लम्हे बाद उसे दिल्ली की जामे मस्जिद के मीनार नजर आए, और अगले ही लम्हे वो उस कोठे पर था जो उस आवाज़ से मामूर था, और अब वो पूरी तरह पुरसकून था, और वो आवाज़ सुन रहा था जो लगता था कि पूरी कायनात पर छाई हुई है। उसे दबा दबा सा ही सही, मगर ये एहसास था कि वो अपनी हवेली में मौलवी साहब के कमरे में है, और जो कुछ वो देख रहा है हकीकत नहीं, तसव्वुर है। मगर वो इतना हकीकी लग रहा था कि उसने ज़ोर ज़ोर से आंखें मल कर देखा। असूलन कोठे के उस मंज़र को हट जाना था और मौलवी साहब के कमरे को नज़र आना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या मैं सचमुच उस कोठे पर हूँ? उसने खुद से पूछा। मौलवी साहब और उनका कमरा नज़र नहीं आ रहा, और तो और मौलवी साहब की आवाज़ भी नहीं आ रही। ये तो वही आवाज़ है, लेकिन उसके जहन का एक छोटा सा हिस्सा इसकी तरदीद कर रहा था। चंद लम्हे और गुजरे तो इसने खुद को इस रूह के सपुर्द कर दिया। अब कहीं कोई ख्याल, कोई एहसास नहीं था। बस वो कोठे पर बैठा वो आवाज़ सुन रहा था। इस कैफियत में जैसे ज़माने गुजर गए। फिर अचानक हर तरफ खामोशी छा गई। वो आवाज़ मादूम हो गई। कायनात जैसे थम गई और वो बैठे का बैठा रह गया। फिर जैसे पुरसकूत झील में कोई छोटा सा कंकर गिर कर उसे मुतलातम कर देता है, उसकी समात को एक आवाज़ ने झंझोर दिया। अवतार सिंह। उसे चौंक कर देखा वो मौलवी साहब थे, मगर वो खुद अभी तक इस सहर अंगेजी में गिरफ्तार था। मौलवी साहब का कमरा नज़र आया तो उसे अच्छा नहीं लगा। वो खामोशी से खोई खोई आंखों से उन्हें तकता रहा। अब तुम जाओ, नमाज का वक्त हो गया है। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। बस वो उठकर कुछ कहे बिना कमरे से निकल आया। उस शाम वो मौलवी साहब के बारे में सोचता रहा। उसे मौलवी साहब से ऐसी मोहब्बत महसूस हो रही थी कि उसने आवाज़ वाली के सिवा किसी से नहीं की थी। वो बार बार सोचता कि आज मौलवी साहब ना होते तो क्या होता। वो उस कोठे पर पहुंचने की लगन में पागल हो जाता। फिर वो अपनी इस कैफियत के बारे में सोचने लगा। मौलवी साहब जब पढ़ रहे थे तो वो कितना पुरसकून, कितना शांत हो गया था, और मौलवी साहब बिल्कुल उस नीचे वाली लड़की के अंदाज में पढ़ रहे थे। फिर क्या हुआ कि आवाज़ का फ़र्क मिट गया, वहशत ख़त्म हो गई और वो पुरसकून हो गया। तो क्या यूं है कि आवाज़ अहमियत नहीं रखती? आवाज़ तो महज एक वसीला है, एक बहाना है। तो क्या यूं है कि असल अहमियत अल्फाज की है, जिन्हें वो समझता नहीं?
نفس مضمون کی ہے جس کا مفہوم وہ نہیں جانتا، پھر بھی وہ اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو وہ کیسے الفاظ ہوں گے؟ وہ کیسا مضمون ہوگا جو سمجھ میں نہ آنے پر بھی آدمی کی دنیا بدل دے؟ بات بہت بڑی مگر بہت ہی آسان تھی، کم از کم اس کے لیے، کیونکہ وہ بچپن ہی سے سوچنے اور تجزیہ کرنے کا عادی تھا۔ لیکن اپنی آنکھوں پر محبت کا رنگ چڑھ جائے تو سامنے کی چیز بھی دکھائی نہیں دیتی۔ شاید ابھی وہ اس بڑی بات کے لیے بہت چھوٹا تھا، بلکہ اصل بات تو شاید یہ تھی کہ ابھی سمجھنے کا وقت نہیں آیا تھا۔ سمجھنے کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ بہرحال اوتار سنگھ کی سمجھ میں یہ ضرور آ گیا کہ مولوی صاحب اسے وہ کچھ دے رہے ہیں اور دینے والے ہیں جو وہ بہت بڑا ہے، جو کوئی کسی کو نہیں دیتا، اور اس کے صلے میں وہ جو کم سے کم انہیں دے سکتا ہے وہ ہے محبت۔ محبت تو اسے ان سے خود بخود ہو ہی گئی تھی۔ وہ آواز کو بھول کر مولوی صاحب کی محبت میں سرشار ہو گیا۔ رات کو مولوی صاحب کے کمرے میں گیا۔ وہ سونے کے لیے لیٹے ہی تھے، مگر شاید اجنبی جگہ ہونے کی وجہ سے انہیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ پہلی بار وہ اپنی بیوی اور بچوں سے دور ہوئے تھے، اس کی وجہ سے انہیں عجیب لگ رہا تھا۔ اس کی محبت اور فزوں ہو گئی۔ وہ ان کے پاؤں دبانے لگا۔ مولوی صاحب کسمسائے، کیا کرتے ہو اوتار سنگھ؟ اس کی ضرورت نہیں، آپ کو نہیں، مجھے ہے۔ کیا مطلب؟ آپ مجھے جو کچھ دے رہے ہیں اس کے بدلے میں زندگی سمیت سب کچھ آپ کو دے دوں تو کم ہے؟ یہ تو بہت ہی معمولی خدمت ہے۔ مولوی صاحب حیران رہ گئے۔ کیا یہ غیر مسلم لڑکا اس کی اہمیت سمجھتا ہے؟ کیسے؟ یہ تو کچھ جانتا ہی نہیں۔ بہرحال اوتار سنگھ کے سچے جذبے نے ان کے دل کو چھو لیا تھا۔ ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تم بہت اچھے ہو اوتار سنگھ، انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اللہ تمہیں ہدایت سے نوازے اور اپنی راہ دکھائے۔ اوتار سنگھ ان کی ٹانگیں دباتا رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ سو چکے ہیں تو وہ کمرے سے نکل آیا۔